شامی باغیوں کا بشار الاسد کی طرف سے لڑنے والے فوجیوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ محمد الجولانی نے کہا کہ معافی کا اطلاق فوجی افسروں پر نہیں ہوگا۔ محمد الجولانی کی شامی وزیراعظم سے ملاقات، عبوری حکومت پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں شمالی شام میں باغیوں کی سالویشن گورنمنٹ کے سربراہ محمد البشیر بھی شریک ہوئے۔ غزہ میں قیام امن کے لیے اہم پیش رفت۔ حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور رہائی کے منتظر اسرائیلی قیدیوں کی فہرست فراہم کر دی۔ قاہرہ میں موجود حماس کے وفد نے فہرست مصری حکام کے حوالے کی۔ ابتدائی مرحلے میں بیمار اور عمر رسیدہ اسرائیلیوں کو رہائی ملے گی۔ حماس کی جانب سے دی جانے والی فہرست میں امریکی شہریت رکھنے والے 4 یرغمالی بھی شامل ہیں۔ حماس نے اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینیوں کی فہرست بھی تھما دی۔ کہا اسرائیل اپنے شہریوں کے بدلے فلسطینیوں کو رہا کرے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل فہرست کا جائزہ لے رہا ہے۔ اسرائیلی مذاکراتی وفد جلد قاہرہ پہنچے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ پر بھی وحشیانہ بمباری جاری۔ 50 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 44,758 ہو گئی۔ Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon. I requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed and they want to return back to Pakistan as early as possible. شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی پہلی ترجیح ہے۔ بیروت کے راستے انخلاء کے لیے لبنانی وزیراعظم سے بات کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا لبنانی وزیراعظم نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قطر کے قومی دن کی تقریب کے دوران وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا عزم بھی دہرا دیا۔ بولے امیر قطر کی دور اندیش قیادت میں قطر نے نمایاں ترقی کی۔ وزیراعظم نے کہا امیر قطر پاکستان میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کی گنجائش موجود ہے۔ اس سے قبل شام کی صورتحال پر اجلاس میں وزیراعظم نے ذمہ داران کو ہدایت دی کہ شام سے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ شام میں مختلف ممالک کو اپنے مفادات کی تلاش۔ اسرائیل کے علاوہ امریکہ اور ترکیہ کے بھی شام میں حملے۔ امریکہ نے وسطی شام میں داعش سے وابستہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ ترکیہ نے امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز پر حملے کیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ شام غیر یقینی کے دور سے گزر رہا ہے۔ پہلی بار روس، ایران اور حزب اللہ نے شام میں کوئی بااثر کردار ادا نہیں کیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ترکی اور قطر کے وزراء سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شام کے مستقبل کے بارے میں گفتگو۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور امریکی صدر جو بائیڈن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ شاہ عبداللہ نے شام کی سلامتی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر بھی گفتگو۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر انتہا پسند آبادکاروں کے حملوں پر بھی اظہار تشویش۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا شام میں اس وقت کوئی اہم رہنما موجود نہیں، تمام باقی گروپوں میں رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ کا دورہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ شام، غزہ، لبنان اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ شام کی 11 ملین پاؤنڈ کی اضافی انسانی امداد فراہم کرے گا۔ خطے میں استحکام کے لیے سعودی عرب سے دفاعی تعاون بڑھانے کا بھی اعلان۔ بولے سعودی عرب کو لڑاکا طیارے فراہم کرنے کے معاہدے پر قائم ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو بڑھائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ابوظہبی میں شیخ زاید گرینڈ مسجد کا بھی دورہ۔ کیئر سٹارمر کی شیخ محمد بن زید ال نہیان سے بھی ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر علماء کرام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کا الزام۔ چارسدہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا علماء کو علماء کے مد مقابل لایا جا رہا ہے۔ واضح کیا کہ وہ ایک ایک مدرسے کی جنگ لڑ رہے ہیں، تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ FATF اور IMF چاہتے ہیں مدارس کو کنٹرول کرو، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے۔ عالمی اداروں سے معاہدہ اور شرائط قوم کے سامنے رکھنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل پر حکومت سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا۔ کہا کوئی ترمیم قبول نہیں۔
بقا مستقل نظام میں ہے، مدرسے کی بقا وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہے، ہمیں مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنی۔ اب مدارس کے نظام کو کسی بھی قسم کے بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کا معاملہ ایک تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، یہ کسی بیرونی طاقت کے دباؤ کے تحت نہیں ہوا تھا۔ تمام مدارس بشمول ہر مکتبہ فکر کے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے۔ مدارس کو بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں۔ علماء کرام کے مشترکہ اجلاس میں بیرونی ایجنڈے کا تاثر رد کر دیا گیا۔ حافظ طاہر اشرفی بولے، ہر بار بیرونی ایجنڈے کا خوف طاری کیا جاتا ہے، خدارہ مدارس کے پلیٹ فارم پر سیاست نہ کریں، مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ سوال کیا کہ کیا بیرونی ایجنڈے والا کوئی مدرسے میں تعلیم پر ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ علامہ راغب تانعیمی نے کہا کہ مدارس تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ ڈی جی مذہبی تعلیم غلام قمر کا کہنا تھا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانا ہے، تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنا ہے۔ اجلاس میں مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھنے سے متعلق حافظ طاہر اشرفی کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تعالی نے مدارس بل میں قانونی پیچیدگیوں کا عذر پیش کر دیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، پیچیدگیوں کی وجہ سے ہی یہ بل ایکٹ نہیں بن سکا۔ 2018 میں تمام علماء کرام کی مشاورت سے مدارس کو قومی دھارے میں لایا گیا۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین بولے، رجسٹریشن کی مخالفت کرنے والوں کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا، رجسٹریشن کا مقصد ہرگز مدارس کو کنٹرول کرنا نہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس، میزبانی گورنر پنجاب نے کی۔ اتحادی جماعتوں کا اجلاس نتیجہ خیز رہا، تمام صوبوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مشترکہ اجلاس 24 دسمبر کو لاہور میں منعقد کرانے کا فیصلہ۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ملکی استحکام میں سیاسی جماعتوں کا کردار کلیدی ہے، پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا ملنا خوش آئند ہے۔ اجلاس میں گورنر خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ سابق گورنر پنجاب مختوم احمد، شہری رحمان، نوید قمر، اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، ملک احمد خان، امیر مقام اور بشیر۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا حکم، باور کرایا کہ معیشت کو سبوتاژ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن و امان پر اجلاس کے دوران حکم دیا کہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران کسی معصوم اور بے گناہ شہری کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ فساد پھیلانے والوں کے خلاف قائم ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، 16 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ انسان ہو یا فرشتے، پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مذاکرات کی پالیسی مزید واضح کر دی۔ مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، موجودہ مسائل کا حل صرف عدل اور قانون کی حکمرانی سے ہی ممکن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی۔ اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو 13 دسمبر کو اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے۔ شبلی فراز بولے، جاری حکومت جعلی کیسز میں مصروف رکھنا چاہتی ہے، پاکستان کسی خاص طبقے کی ملکیت نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی بن گنڈا پور کا بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا منتقل کرنے کا مطالبہ، کہا سول فرمانی کی تحریک ابھی فائنل نہیں ہوئی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد چیزیں فائنل ہوں گی۔ مخصوص نشستوں اور کے پی کی سینٹ انتخابات کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ میں سینٹ الیکشن سے متعلق سماعت پر غور ہوگا۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں شرکت کے لیے متعلقہ ونگز کو ہدایات جاری۔ حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری دن۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 74,337 حج درخواستیں موصول ہو چکی۔ 2 لاکھ روپے کی پہلی قسط کے ساتھ نزدیکی بینک پہ آج درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے۔ سمندر بار پاکستانی اسپانسرشپ اسکیم میں قرآن اندازی کے بغیر شامل ہو سکتے ہیں۔
वज़ीर आला पंजाब का सूबे के ज़राई शोबे में रोबोटिक मशीनरी और टूल्स मुतारिफ कराने का अज़्म, चीन में MOU पर दस्तखत कर दिए। मरीम नवाज ने AI फोर्स टैक के बानी डॉक्टर खान और CEO से मुलाकात के दौरान रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़राई आलात का मुआयना भी किया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए मशीनरी की खरीदारी के लिए हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOU पर दस्तखत कर लिए गए। मरीम नवाज ने इदारे के सदर डॉक्टर ल्यू फॉलियांग से मुलाकात में दरकार मशीनरी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान से एटमी प्रोग्राम में तोसी न करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान का अफसुदा यूरेनियम को 60% तक बढ़ाना तशवीशनाक है। दुनिया एक नए एटमी दौर में दाखिल हो रही है। रूस, शिमाली कोरिया, चीन और ईरान की क़यादत में ये मुहिम खतरनाक है। नई दिल्ली हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करे, बांग्लादेशी सेक्रेटरी खारजा का भारत को दो टोक पैगाम। जसीमुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश में तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादाना अपने अकायद पर अमल करते हैं। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू रहनुमा चन्मोय कृष्णा दास की गिरफ्तारी की मजम्मत की थी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन। मकसद इंसानी हकूक़ की बिला तफरीक रंग व नस्ल, मज़हब और ज़ुबान तस्लीम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का फ़ैसला 10 दिसंबर 1948 में किया।